بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے بہت بڑا شرک کیا۔ تو آج ناظرین میں آپ کے سامنے اس تعویذ کی حقیقت کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو تعویذ لٹکایا جاتا ہے، جو ایک لکھنے والا جو ہے وہ بھی ایک جاہلی سمجھ لو، جس نے اس کو لکھنا شروع کیا اور قرآن مجید کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر کے لکھتا ہے اور غلط طریقے سے لکھتا ہے، جس نے قرآن مجید کا اگر دیکھیں قرآن مجید کا ایک لفظ بھی آپ زبر یا زیر کے اندر فرق ڈال دیں تو اس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو تعویذ لکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو قرآن مجید کے الفاظ آپ نے شاید چیک کیے ہوں گے، کبھی وہ گنتیوں کی شکل میں لکھے گا، کبھی وہ کسی شکل بنا کے لکھے گا، کبھی وہ کوئی طریقے سے، کبھی وہ پھولوں کی طرح بنا کے گلٹونے ملٹونے بنا کے لکھے گا، لیکن الفاظ کو خراب کر کے غلط لکھے گا طریقے سے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، لکھنے والے کو بھی اس کا گناہ مل رہا ہے اور بلکہ جو لکھوا رہا ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اور جو لکھنے والا وہ تو آٹومیٹک ہی جہنم کا ایندھن بن چکا ہے نا، جس نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کو میں صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تعویذ جو ہے جو لکھ کے گلے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اگر یہ جائز ہوتا، اگر یہ کرنا ہوتا تو امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاج الانبیاء، دلائے کائنات، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سب سے پہلے یہ کام کرتے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس میرے پاس آتے جاؤ، میں آپ کو لکھ کے دیتا جاتا ہوں، آپ اپنے گلے کے اندر ڈالتے جاؤ۔ اس طرح اگر وہ کرتے تو ابو جہل بھی خوش تھا، ابو لہب بھی خوش تھا، بڑے بڑے جو اس وقت کے بڑے ڈکٹیٹر تھے، حکمران تھے، اس کام سے تو وہ بھی خوش ہوتے تھے، ان کو بھی خوشی ہوتی تھی اس کام سے، کہ کیونکہ انہوں نے تو خوش ہونا تھا، کیونکہ پڑھنا نہیں پڑتا، اس کو ماننا نہیں پڑتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا پڑتا، تو ان کو یہ جو تھی نا بات بڑی پسند آنی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے پہلے جو لقب دیتے تھے وہی لقب انہوں نے رکھنے تھے، کبھی بھی پتھر نہ پڑتے۔ اگر پیارے پیغمبر یہ والا کام شروع کر دیتے تو کبھی بھی رسوا نہ ہونا پڑتا، جس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے سے بھیجا، کبھی ظلم و ستم کیا، اپنا آبا و اجداد کا گاؤں چھوڑنا پڑا پیارے پیغمبر کو، کبھی طائف کی وادی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، صرف کس وجہ سے کھانے پڑے کہ آپ کی دعوت کون سی تھی، آپ کا پیغام کون سا تھا، آپ کون سا واز لے کے دینا چاہتے تھے، اللہ کی کون سی دعوت جو تھی لوگوں کو پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ وہ دعوت تھی جو کون تھی، جس دعوت کے بارے میں اللہ نے پیارے پیغمبر کو بار بار یہی تنقید کی، یہی بار بار کہا کہ میرا پیغمبر اگر ان لوگوں کو بتانا ہے تو میرے قرآن کی دعوت دو۔ قرآن کی دعوت جو تھی وہ الفاظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والے الفاظ آپ نے ان لوگوں کو بتائے، ان کو بتایا کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی، اگر اس کتاب سے ہٹ جاؤ گے، اپنے بزرگوں کے قول لے کے چلے جاؤ گے، اپنے آبا و اجداد کا آپ دین لے کے چلو گے، پھر جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ جب قرآن کے پیچھے لگو گے پھر قرآن آپ کو سیدھے رستے جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ پیارے پیغمبر کا پیغام تھا۔ تو میری جو دعوت جی تھی وہ آپ کو بتانے کے لیے یہ تھی کہ جس طرح یہ آج کل کاروبار بن چکا ہے نا، جو تعویذ لوگ لکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کو لکھ کر پیش کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط کر رہے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی جو ان کی طرف چلے گئے ہیں، ان کے پاس جا کے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ ذرا بچیں ان لوگوں سے، اور قرآن کو دل لگا کے سینے کے اندر اس قرآن کو بسائیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ زندگی ہے۔ تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالنا قرآن جائز نہیں ہے، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو ناظرین اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو اتنی لمبی جو واز کی تقریر کی جو آپ کو بتایا، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اپنی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔